تو آج ہم بات کریں گے ان کی اولادوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل انہی سے چلی ہے، تو ان کی اولادیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، ہم ان کے تعلق سے بات کریں گے۔ مدارج النبوہ کے اندر ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 6 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ مدارج النبوہ کے اندر ہے، بعض جگہ آپ پائیں گے کہ 5 اولادیں تھیں، 3 بیٹے ہیں اور 2 کیا ہے بیٹیاں، لیکن مدارج النبوہ کے اندر کیا ہے 6 اولادیں تھیں ان کی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ہجرت کا جب تیسرا سال تھا اور رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ تھی، ہجرت کا تیسرا سال اور رمضان المبارک کی، میں بتایا کہ ہجرت کے دوسرے سال میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جو ہوئی ہے ہجرت کے دوسرے سال، تو کہا گیا کہ ہجرت کا جب تیسرا سال تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، اور جنت کی ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا جس پر ایک نام لکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، اور جنت کے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا تھا الحسن ابن علی ابن ابی طالب صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس پہ نام کس کا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان کے تعلق سے علی صابہ کے اندر ہے، اور اسد الغابہ کے اندر ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر ہے، طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے 15 رمضان المبارک میں 3 ہجری میں۔ 15 رمضان المبارک مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا 15ویں تاریخ ہے، اور کیا ہے ہجری جو ہے 3 ہجری کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہ جنت کے ریشمی کپڑے کو پیش کرتے جس پہ نام لکھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کس کا نام ہے، اس پہ جو نام لکھا ہوا حسن یہ کس کا نام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آنے والے شہزادے کا نام کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں جو پھول کھلنے والا ہے اس پھول کا نام اس ریشمی کپڑے پہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل السلام واپس چلے جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف جاتے ہیں، تب تک کیا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک آ جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو پیدا ہوئے، اور ان کا نام اور ان کی پیدائش کی خوشخبری لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، اور ان کا نام جنت کے ایک ریشمی کپڑے پہ لکھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ایک پھول کھلنے والا ہے، اسی پھول کا یہ نام ہے۔ آگے بڑھتے 4 ہجری میں شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ کو، شب برات جس مہینے مناتے ہیں نا اس کی 5ویں تاریخ کو، لیکن ہجرت کا چوتھا سال ہے، ہجرت کے چوتھے سال شعبان المعظم کے 5ویں تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کریمہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول ایک ڈراؤنا خواب دیکھی ہوں، ایک بہت ہی بھیانک میں خواب دیکھی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتائیے خواب کیا تھا؟ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس سے ایک ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں ڈال دیا گیا۔ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا، تو میں ڈری سہمی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین اور مبارک خواب ہے، اور اس خواب کا معنی یہ ہے کہ عنقریب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں ایک پھول کھلنے والا ہے، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہی ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔
یہ المستدرک کے اندر اور مشکات کے اندر یہ روایت ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. 5ویں یا 6 ہجری میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. اب دیکھیں ان کی بہن کا بھی نام کیا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام بھی زینب ہے. ان کے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس بیٹی کا بھی نام یہ کیا رکھتی ہیں, زینب رکھتی ہیں. انہیں اپنی بہنوں سے اتنی محبت تھی. اور یہ ہو بہو مکمل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر تھی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے, ہو بہو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تھی. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ شہید کی بیٹی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ شہید کی بیٹی ہے اور شہیدوں کی بہن ہے اور شہیدوں کی ماں بھی ہے اور شہیدوں کی بہو بھی ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مرتبہ عطا فرماتا ہے, اتنا اونچا مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لاتے, جب خبر ملتی ہے کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں. اور جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھا کر انہیں دیکھتے تو غور سے دیکھنے کے بعد کہتے اس کی شکل تو اس کی نانی سے ملتی ہے, اس کی شکل اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے. پھر اس کے بعد 7ویں ہجری میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. 7ویں ہجری میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور یہ اپنی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بالکل ملتی جلتی تھی, بالکل ان سے ملتی جلتی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہے, حضرت محسن اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی ولادت ہوئی ہے. اب ان کے تعلق سے یہ ہے کہ حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اس وجہ سے ان کے تعلق سے کیا ہے, تاریخ خاموش ہے. جب دنیا سے رخصت ہی ہو گئے تو پھر بات کیا کریں گے. باقی بچے 4, امام حسن, امام حسین و سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم, ان کے تعلق سے کیا ہے, تاریخ میں بہت ساری باتیں. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ بالکل اپنی والدہ محترمہ کی طرح تھی. ہر ایک چیز میں, تہذیب میں, تمدن میں, ادب میں, علم میں, وقار میں, عبادت میں, زہد میں, ہر وہ چیز جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نوازا تھا, وہ ساری نعمتیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جھولی میں اللہ تبارک و تعالی ڈال دیا تھا. مطلب ماں کی جو برکتیں تھیں وہ ساری کی ساری بیٹی کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل مبارک چلی ہے امام حسن اور امام حسین سے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور ان میں جو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہم تاریخ پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلے گی. یہ تو بس مختصر سی بات ہے, ورنہ بات اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم بتائیں تو ہمارا ایمان کیا ہے, تازہ ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہم تو کل وفات کے بارے میں ہی بیان کریں گے جو حالات ہیں, لیکن اب تک کم سے کم یہ تو پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 6 اولادیں تھیں, 3 بیٹے اور 3 کیا ہے, بیٹیاں تھیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ان میں سے امام محسن وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے, اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی انتقال کیا بچپنے میں ہی ہو گیا. باقی جو 4 ہیں ان کے تاریخی واقعات جو ہے کتابوں کے اندر درج ہے. جس دن ہم کھولیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق دیا تو ہم ان کے اوپر کیا ہے بات کریں گے. ابھی ہم جو اتنی جلدی کریں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کریں گے. یہ بات سمجھ میں آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کریں گے, میلاد کے تعلق سے بات کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے. پھر اس کے بعد ازواج مطہرات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں جو ہیں ان کے تعلق سے ہم پڑھیں گے کہ ان کی زندگی کیسی گزری تھی. پھر اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں, دیگر بیٹیاں, ان کے تعلق سے. پھر اس کے بعد لوٹ کر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہ آئیں گے. پھر امام حسن حسین اور سیدہ زینب و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم ان کے تعلق سے تفصیلاً ہم بات کریں گے, اس لیے کہ بات یہی ختم نہیں ہوئی. اب امام حسن کی کتنی اولادیں تھیں, وہ اولادیں کہاں کہاں جا کے بسی تھی, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان میں جو سید ہے وہ کہاں سے آئے. یہ بات سمجھ میں آ رہی. جب وہاں سے ہم ہسٹری سٹارٹ کریں گے نا تو یہ ساری
حالانکہ یہ مشکل کام ہے، حوصلہ بلند رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا۔ ہمارا کام ارادہ کرنا ہے، ارادہ نہیں کیے تھے تو اتنا میں بھی نہیں پڑھا تھا، جب ارادہ کر لیے تو آپ کی برکتیں ہیں کہ میرے علم میں بھی کیا ہوا، اضافہ ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم جب کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے لیے راہیں کھول دے گا، اور اس کی مدد تو ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اوبنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو انٹرسٹنگ تاریخ کی باتیں تو انٹرسٹنگ مزیدار ہوتی ہے۔ حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے، میں بہت سارے اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ ہسٹری جو ہے نا بورنگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ مدرسے میں ہو یا اسکول یا کالج میں جب ہسٹری کی بات ہوتی ہے نا سب کے سب سونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا طریقہ ہے بیان کرنے کا، جب دل کے اندر عظمت ہو۔ ہم دنیا داروں کی بات ہوئی ہے، حضور اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا شعر یاد آتا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ہم غلام اپنے آقا کے ہیں، ہم بات اپنے آقا کی کریں گے، دنیا داروں کی بات نہیں کریں گے۔ آج دنیا داروں کی ہمیں ہسٹری سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں، بات جب آقا کی آئے گی، آقا سے تعلق رکھنے والوں کی آئے گی، تو پھر ہم اپنا ٹائم نکال کے ہم اس کے اوپر کیا کریں گے، بات کریں گے، ان کا ذکر خیر اور چرچا کریں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب پڑھیں گے نا، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کے شوہر کہتے ہیں کہ چلو آؤ دوا لے کر آتے ہیں، ان کے شوہر کہتے ہیں کہ آؤ دوا لے کر آتے ہیں، یہ کہتے کہ نہیں، میری والدہ کبھی غیر مرد کے پاس نہیں گئی، تو حکیم تو مرد ہی ہے نا، وہ چھوئے گا، نبض دیکھے گا، میں کیسے برداشت کر لوں کہ کوئی غیر مرد میرے جسم پہ ہاتھ رکھے؟ تو پھر کیا کریں کہ آپ جائیے ڈاکٹر سے میری کیفیت بتائیے گا، میری حالت ڈاکٹر سے حکیم سے بتائیے گا، وہ دوا دے گا، اگر میں ٹھیک ہو گئی تو الحمدللہ، ورنہ کوئی بات نہیں، کم سے کم اپنی ماں سے کہوں گی تیرے پردے کا علاج رکھ کے تیرے پاس آئی۔ وہ کہا یہ گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی نہیں، ابھی حکیم کے پاس گئی نہیں، جس کی وجہ سے علاج بہتر نہ ہو سکا، تو اسی بیماری کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اپنے پردے کو تار تار ہونے نہیں دی، اپنے پردے کی بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ یہ سارے واقعات نا غائب ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ سارے واقعات ہو، تو اس سے ہماری بیٹیوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوگا، پھر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ تہذیب فاطمۃ الزہرا کیا ہے۔